السلام علیکم، میں ہوں بنت نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں بنت نواز قرآنک ایجوکیشن۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 208 بیمار تجوید اور اجرا قواعد۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الذین، یہاں مد بن رہی ہے مد متصل واجب، وہ اس لیے کلمہ ایک ہے، کلمے میں حرف مدہ میں سے الف مدہ کے قائم مقام کھڑا زبر موجود ہے اور اس کے فوراً بعد حمزۃ القطع اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد متصل واجب، جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، لیکن 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یہاں مشدد ہے، زبر والے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق یعنی پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں اجتماعی ساکنین فی کلمتین کا پہلا طریقہ ہو رہا ہے، وہ اس لیے کہ اصل میں کلمہ تھا یا ایہا الذین، تو پہلا ساکن حرف مدہ میں سے الف خالی، دوسرا ساکن حمزۃ الوصل، تیسرا ساکن اسلام مشدد میں چھپا لام ساکن۔ اب ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ناجائز تھا، اس کو جائز کرنے کے لیے اجتماعی ساکنین فی کلمتین کے پہلے طریقے کے مطابق ہم نے حرف مدہ میں سے الف مدہ کو حذف کر دیا، حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ اب اسلام مشدد میں چھپے لام ساکن کو ہم پہلی مرتبہ زبر والے ہاء کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ لام اپنی حرکت کے مطابق یعنی زبر کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو، ایسی ہے یا مدہ کہلاتی ہے۔ یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں دوبارہ اجتماعی ساکنین فی کلمتین کا پہلا طریقہ ہو رہا ہے، وہ اس لیے کہ اصل میں کلمہ تھا آمنوا ادخلوا، تو پہلا ساکن واو مدہ، دوسرا ساکن حمزۃ الوصل، تیسرا ساکن یہ دال ساکن۔ اب ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ناجائز ہے، اس کو جائز کرنے کے لیے اجتماعی ساکنین فی کلمتین کے پہلے طریقے کے مطابق ہم نے واو مدہ حذف کر دیا، حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ اب اس دال ساکن کو ہم پیش والے نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہ حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا۔ ہم سین ساکن کو پہلی مرتبہ زیر والے فا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ سین لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہاں مد بن رہی ہے مد لازم کلمی مثقل، وہ اس لیے کلمہ ایک ہے، کلمے میں حرف مدہ میں سے الف مدہ موجود ہے اور الف مدہ کے فوراً بعد اسی کلمے میں فا کا سکون اصلی تشدید کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد لازم کلمی مثقل، جس کی مقدار 6 حرکت ہے۔ تا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے اور 2 زبر کی تنوین کے بعد ینمو کے متحرک حرفوں میں سے واو آ رہا ہے، تو ہم تنوین میں چھپے نون ساکن کو واو سے ملا کے اس طرح پڑھیں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو اور حرکتین مقدار غنہ بھی کریں گے، اور اس قاعدے کا نام ہوگا ادغام مع الغنہ۔ الف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ایسا الف مدہ کہلاتا ہے۔ الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تا مشدد ہے، پہلی مرتبہ زبر والے تا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق یعنی زبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ واو مدہ ہے، 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا۔ ہم شین مشدد میں چھپے شین ساکن کو پہلی مرتبہ زیر والے تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ شین یا ساکنہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ایسی ہے یائلین کہلاتی ہے، یائلین کو 1.5 حرکت کی دیر لگا کر نرمی اور سہولت سے پڑھتے ہیں۔ تو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن آگے نون کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ،
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے، لیکن آگے نون مشدد ہے. مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق اگلے ساکن یا مشدد حرف سے مل کر. یہاں نون پہلی مرتبہ زیر والے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق یعنی زبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ حرکتین مقدار غنہ ہوتا ہے. ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹے پیش کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. میم ساکن کے بعد بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے عین آ رہے ہیں، تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم میم ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. واو مشدد ہے، پہلی مرتبہ پیش والے دال کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ میم مشددہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کے علاوہ واو کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے اور 2 پیش کی تنوین کے بعد یہ نون کے متحرک حروفوں میں سے میم آ رہا ہے، تو ہم تنوین میں چھپے نون ساکن کو میم سے ملا کے اس طرح پڑھیں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا اور حرکتین مقدار غنہ بھی کریں گے، اور اس قاعدے کا نام ہوگا ادغام مال غنہ. یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو ایسی ہے یا مدہ کہلاتی ہے. یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے، لیکن آگے نون کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. پیچھے سے ملا کے پڑھ لیتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم.